قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے، ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین حضرت علی احمد شاہ صاحب کے دربار سے ہمارے ساتھ آج جو گدی پر ان کے ہیں، ان کے صاحبزادے مقبول محی الدین صاحب، وہ تشریف فرما ہیں۔ میں ایک بات ان سے بات کرنے سے پہلے عرض کروں کہ یقین کیجئے جو حدیث ہے نا کہ اللہ کے ولی وہی ہوتے ہیں جن کو دیکھ کے اللہ یاد آئے، مقبول صاحب کو دیکھنے کے بعد اور ان کو ملنے کے بعد سوائے عاجزی علی اور یاد خدا کے یقین کیجئے اور دل پہ کوئی کیفیت جو ہے وہ طاری نہیں ہوتی ہے۔ السلام علیکم پیر صاحب۔ وعلیکم السلام حضرت آپ کی تشریف آوری کا شکریہ۔ حضرت یہ ہمارے لیے عقیدت بھی ہے اور سعادت بھی ہے۔ حضرت یہ تو پہلے فرمائیے کہ اس دربار کی تاریخ کیا ہے اور یہ کب سے یہاں پہ لوگ مریدین جو ہیں وہ فیض حاصل کرنے آ رہے ہیں؟ یہ پارٹیشن ہمارے جو جد امجد ہیں وہ اکبر بابر کے عہد میں ہندوستان تشریف لائے بغداد سے، جی جی، اور یہاں آ کر انہوں نے دوران سیاحت بہت سے شہروں کی سیاحت کی، اور پھر آخر میں کیتھل ضلع کرنال میں قیام فرمایا، اور وہاں آپ کے زیر اثر بہت سے غیر مسلم جوگی مسلمان ہوئے، اور آپ کی وارث جو ہے نا وہ ہمارے والد علی احمد شاہ صاحب گیلانی، وہ مادرزاد ولی تھے، اور ان سے دنیا فیض اٹھاتی تھی۔ ہندو مسلم سکھ سب آتے تھے، سب حاضری دیتے تھے اور کہتے تھے ہمیں دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے، اور بیماروں کو شفا ملتی تھی۔ اور ہندو سکھ اب بھی اعتقاد رکھتے ہیں، وہاں جب میں جاتا ہوں انڈیا تو یاد کرتے ہیں۔ ایک ہندو نے میرے سے ذکر کیا کہ میرا بچہ بیمار تھا بہت، اور میں بہت پریشان تھا، علاج کرنال میں بھی کرایا ادھر ادھر، تو میں قبلہ میاں صاحب کو لے کر گیا، گھر گئے میرے، اور کوئی میں نے ہار ڈالا ان کے گلے میں، موتیے کا تھا ہار غالباً، وہ میں نے موتیے کا ہار انہوں نے میرے بچے کے گلے میں ڈال دیا، پھول سوکھتے گئے اور میرا بچہ ٹھیک ہو گیا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ اسی طرح ہمارے جد امجد حضرت شاہ کمال رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر کوئی دلی کلکتے ادھر سے لوگ آئے، مریض تھا، ایک وہ بچہ تھا 15 سال کا، وہ ٹھیک نہیں ہو رہا تھا، جواب دے دیا ڈاکٹروں نے، انہوں نے لا کے مزار کے پر ڈال دیا، وہ پڑا رہا، 2-3 گھنٹے کومے میں تھا وہ 3 مہینے سے، تو تھوڑی دیر کے بعد اس نے جھرجھری لی، اور 3 مہینے کے بعد کہا پانی، تو سارے ہندو تھے، وہاں تو ہندو ہی ہوتے ہیں سارے، وہ خوش ہوئے، بوتل لائے، اس کے بعد پھر وہ قومے میں چلا گیا۔ قومے کے بعد جب واپس پھر آیا 1 گھنٹے کے بعد دوڑتا ہوا نیچے گیا سیڑھیوں سے، تو ان کے ماں باپ بہت خوش ہوئے، پھر بہت انہوں نے خیرات کی اور کہا جی یہ شہر میں دھوم ہوگی، بابا نے زندہ کر دیا بچہ۔ آج بھی ہندوستان میں آپ کے دادا صاحب کا جو دربار ہے وہ ہندو چلا رہے ہیں؟ ہندو چلا، وہی سارے مرید ہیں؟ جی ہم سب وہی ہندو لنگر اور مرید ہیں، لنگر چلاتے ہیں، وہی ہم مہمان ہوتے ہیں، وہ میزبان ہوتے ہیں، واہ واہ واہ، کیونکہ کیتھل ضلع کرنال ہریانہ میں بہت کم ہیں مسلمان ہیں، دلی وغیرہ یو پی میں حصار میں تو ہیں۔ رات کا 1 بجا تھا، ہم اپنے آپس میں بیٹھ کے پاکستانی باتیں کر رہے تھے، کھل کر جیسے اپنے پاکستان میں کرتے ہیں، تو دستک ہوئی 1 بجے، قریبی تھا پولیس اسٹیشن، وہ ہمارے 4 آدمیوں سے میں نے کہا تم جاؤ، میں نے پتہ نہیں ابھی کوئی ہماری گریز کرے گی، ڈرتے دروازہ کھولا تو سب انسپیکٹر کھڑا تھا، مونچھیں تھی اس کی، کہنے لگے، اس نے کہا میں نے پیر جی سے ملنا ہے، میں پھر میری جان میں جان آ گئی کہ بس اب یہ اس طرح نہیں آیا، ملنے آیا، تو وہ پھر میرے سے ملا، کہنے لگے میں تلاش میں تھا، مجھے کلمہ بھی پڑھیں، نماز بھی پڑھتا ہوں، میں دلی جاتا ہوں نماز پڑھنے کے لیے، مجھے سریش کمار کہتے ہیں، میں نے اپنے آپ کو نور محمد رکھا ہوا، کسی وقت ضرورت کیا پڑی تو نام رکھا ہے؟ نور محمد۔ نور محمد۔ ایک پیغام جو آپ چاہتے ہیں کہ شاہ صاحب کا جو ہے وہ ساری دنیا کو، سارے ملک کو اور ہمارے پاکستان میں، پاکستان سے باہر دیکھنے والوں کو ایک پیغام جو کہ آپ چاہتے ہیں کہ اس درگاہ سے ان لوگوں تک جائے؟ بیعت کے وقت میرے والد صاحب نے کہا، جی ہاں بیعت کے وقت، کہ کبھی پیرزادی کے زوم میں نہ آنا اور اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھنا، عاجزی اور انکساری
جو ہے نا وہ اللہ کو مقبول ہے. اور مولانا روم کا ایک شعر پڑھا میرے یاد نہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری لے کے جاؤ تحفہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. شاہ صاحب بہت شکریہ. شاہ صاحب قوالی کی اجازت ہے. جی ارشاد. خدمت سے ملتا ہے عظمت کا پتہ, رحمتیں اترتی ہیں اسی زینے سے. واہ 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 واہ.